ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سکندر ہے۔ میرا تعلق ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میں نے زندگی میں جو چاہا وہی حاصل کیا، یہاں تک کہ میں اپنے باپ سے بات بھی اپنے مزاج اور وقت کے مطابق کرتا تھا، کیونکہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی، مگر اچانک ایک ایسا موڑ میری زندگی میں آیا جس نے مجھے اس حد تک حیران کر دیا کہ میرا زندگی سے یقین ہی اٹھ گیا۔ میرے ابو ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے جہاں رسم و رواج کی اہمیت سب سے زیادہ تھی، خاص طور پر خاندان سے باہر شادی کرنے پر تو سختی سے پابندی آئی تھی۔ اول تو نوبت یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی غلطی سے بھی یہ قدم اٹھا لیتا تو اسے ہمیشہ کے لیے خاندان اور برادری سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے لیے جینا ملنا صرف اور صرف روپے پیسے سے جڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے پورے خاندان میں لڑکیوں کا وجود محض ایک کھلونے جیسا تھا، جس سے اپنی مرضی سے چاہا تو استعمال کر لیا، ورنہ گھر کے کسی کونے میں وہ پڑی رہتی تھیں۔ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ ہی خاندان کے کسی اہم معاملے اور مسئلے میں عورتوں کو بولنے کی اجازت تھی، اور نہ ہی ان سے کوئی مشورہ لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی زندگیوں کے فیصلے بھی بھیڑ بکریوں کی طرح کر دیتے تھے۔ ابو کے زیادہ تر رشتہ دار سندھ کے نواحی علاقوں میں رہنے والے تھے۔ سبھی کے پاس زمینیں جائیداد وافر مقدار میں موجود تھیں۔ حویلیوں جیسے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں کے دل بہت چھوٹے اور سوچ تنگ تھی۔ صرف میرے دادا کا گھر تھا جہاں بیٹیوں کو باقی خاندان کے مقابلے میں کچھ حقوق حاصل تھے۔ میرے دادا کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ ابا کا نمبر دادا کی اولاد میں دوسرا تھا۔ ابا سے بڑے ان کے بھائی خاندانی رسم و رواج کو بڑا مانتے تھے، اور ابا سے چھوٹے بھائی کی نیچر میرے ابو اور دادا جیسی تھی۔ اس کے بعد دادا کی 3 بیٹیاں تھیں جو میرے ابو کے سب سے زیادہ نزدیک تھیں، کیونکہ میرے ابو نرم مزاج اور حلیم طبیعت کے مالک تھے۔ وہ اپنی ماں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے اور بہنوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو کی 3 بہنیں ان کے ساتھ اپنے دل کی بات کر لیا کرتی تھیں۔ انہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ فوراً ابو سے کہہ دیتی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ بھائی ان کی ضرورت اور خواہش کو پورا کر دے گا، کیونکہ گھر میں روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، اور میرے ابو بھی اس وقت اپنے باپ اور بڑے بھائی کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال اور کاروبار کو دیکھتے تھے، جبکہ ابو سے چھوٹا بھائی شہر کے کالج میں پڑھتا تھا۔ اسے ابو نے ہی شروع سے اپنے علاقے اور گھر کے ماحول سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بورڈنگ اسکول میں رہنے کی وجہ سے گھر سے باہر رہنے کا عادی ہو چکا تھا، یہاں تک کہ چھٹیوں میں بھی وہ تھوڑے دن ہی اپنے گھر پر گزارتا تھا۔ اس کا وہاں پر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ دادا کا گھر جہاں تھا وہ علاقہ شہر کے بہت قریب تھا، اس لیے کاروبار سے جڑے ہوئے تمام کاروباری معاملات کو میرے ابو ہی دیکھا کرتے تھے۔ ان کا ملنا مختلف لوگوں سے تھا، شاید اسی وجہ سے وہ اپنی خاندانی سوچوں اور نظریات کے پابند نہیں ہوئے تھے۔ میرے ابو اس وقت 20 سال کے تھے جب میرے تایا کی شادی ان کے چچا کی بیٹی سے ہوئی۔ تایا تو پہلے ہی خاندانی نظریات کے قائل تھے، لیکن جب سے چچا کے داماد بنے تھے تو بالکل انہی کی زبان بولنے لگ گئے تھے، کیونکہ ان کے چچا جو کہ ان کے سسر بن چکے تھے، وہ ہمیشہ میرے تایا کو خاندان کی عزت اور وقار کے نام پر الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے دادا اور ان کے دونوں بیٹے خاندان کے تقدس اور وقار کو پامال کر رہے ہیں، کیونکہ دادا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو پڑھنے کے لیے شہر بھیجا ہوا تھا، اور بیٹیوں کے حق میں بھی وہ کافی حد تک نرم مزاج تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میرے تایا
اپنے سسر کی باتوں میں آنے کے بعد کچھ زیادہ ہی سخت مزاج ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا بس دادا کے سامنے تو نہیں چلتا تھا، اس لیے وہ مجبور ہو کر نہ تو بہنوں پر کوئی پابندیاں لگا سکتے تھے اور نہ ہی اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کے نظریات کو بدل سکتے تھے۔ اس لیے لے دے کر ان کا سارا غصہ ان کی بیوی پر نکلتا تھا، جو پہلے ہی اپنے باپ اور بھائیوں کی بے جا پابندیوں کی وجہ سے ڈری سہمی رہتی تھیں، اور میرے ابو کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ خود سے 3 سال بڑے بھائی کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے کہ عورتیں انسان ہوتی ہیں اور انہیں بھی ہماری طرح آزادی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ لیکن تایا نے ہمیشہ میرے ابو کو یہی جواب دیا کہ مردوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ عورتوں کے سامنے منمناتے رہیں، بلکہ عورت کو اپنی مرضی سے چلانے والا ہی اصل مرد ہوتا ہے۔ میرے ابو اپنے بڑے بھائی کے یہ روشن خیالات سن کر خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ صرف ایک میرے تایا کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول اپسٹ رہتا تھا۔ جس وقت وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے تب ان کی بیوی بھی اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ ہنس بول لیتی تھی، لیکن شوہر کے آتے ہی وہ کسی ملازمہ اور روبوٹ کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی اور شوہر کے حکم کا انتظار کرتی رہتی کہ کب وہ اسے بھی کھانے کا کہے یا وہ سونے کی اجازت دے۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر میری تینوں پھپھیاں بھی خاندان سے پناہ مانگنے لگی تھیں۔ وہ اپنے والد سے تو اتنا نہیں کہہ سکتی تھیں، لیکن میرے ابو سے ضرور کہتی تھیں کہ اگر ہماری شادی کرو تو خاندان سے باہر ہی کرنا، تاکہ ہمیں اپنے بھائی جیسا ظالم اور بے درد شوہر نہ ملے۔ میرے ابو بھی اپنے بہنوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ خود تھوڑے ہی خود مختار ہوں گے تبھی شادی کریں گے، تاکہ اپنی بیوی کو بھی ایک اچھی زندگی دے سکیں اور بہنوں کے لیے بھی سٹینڈ لے سکیں۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے ابو کی شادی کے 4 مہینے بعد ہی دادا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ دنیا سے چل بسے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ دادی اور باقی سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے چچا بھی شہر سے اپنے باپ کی تدفین کے لیے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی سب کے رشتوں اور گھر سے دور رہ کر گزاری تھی۔ اس کے باوجود وہ کسی بچے کی طرح رو رہے تھے، لیکن تایا کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ پتہ نہیں وہ کن سوچوں اور فیصلوں پر غور کرتے رہے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا۔ یوں تو میری اماں بھی ابو کی کزن ہی تھیں اور اسی طرح کے ماحول میں جوان ہوئی تھیں جیسا خاندان کی باقی لڑکیوں کو ملتا تھا۔ میرے دادا نے اپنی زندگی میں ہی یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ اپنے تینوں بیٹوں کے لیے خاندان میں سے ہی لڑکیاں لیں گے، تاکہ کم سے کم کوئی 3 لڑکیاں تو سکھ کا سانس لیتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی تینوں بیٹیاں خاندان سے باہر بیاہ کر جائیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اگر خاندان میں ہی شادی کر کے جائیں گی تو ان کی زندگیاں بھی اجیرن ہو جائیں گی۔ لیکن دادا کا یہ فیصلہ اور سوچ کس حد تک پورا ہو سکتا تھا، اس کا اندازہ تو انہیں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، جو ان کی زندگی میں ہی بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ مکمل طور پر نہ صحیح، لیکن کافی حد تک وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ باقی سسرال والے تو اس پر بے جا اور ناجائز پابندیاں نہیں لگاتے تھے۔ اسی طرح دادا نے اپنی زندگی میں ہی اپنے کزن کی بیٹی کا رشتہ میرے ابو کے ساتھ طے کیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کر کے بھی لے آئے۔ لیکن بدقسمتی سے بیٹیوں کی باری آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور خاندانی رواج کے مطابق باپ کے انتقال کے بعد گھر اور کاروبار کا سارا ہولڈ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، بلکہ اس رواج کو تو باقاعدہ ایک رسم کے طور پر ادا کیا جاتا تھا۔ بس رواج دادا کی چہلم اور پوری برادری کے سامنے
میرے تایا کے سر پر دادا کی پگڑی رکھی گئی اور ان کو تمام فیصلے لینے کا اختیار دے دیا گیا۔ اس دن میرے تایا کی گردن ایسی اکڑی ہوئی تھی جیسے وہ اسی دن کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جہاں ایک طرف میرے ابو سمیت باقی گھر والوں کو دادا کے جانے کا دکھ تھا، وہیں پر میرے تایا پورے گھر میں وہ واحد ہستی تھے جن کے چہرے کا سکون اور دھیمی دھیمی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد وہ اس گھر کے سربراہ اور سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کے علاوہ بھی اس گھر میں 2 بیٹے اور تھے جو بالکل بھی ان کے جیسے نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوششیں شروع کرنے لگ گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے گھر کی عورتوں کا گھر سے بالکل نکلنا بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب گھر کی عورتوں کو ہر چیز گھر میں بیٹھے مل سکتی ہے تو انہیں بازاروں میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی۔ بازار میں ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے ہر اچھی بری نظر عورتوں پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں گناہ ملتا ہے۔ اور یہ فیصلہ انہوں نے دادا کے چہلم کے اگلے دن ہی گھر میں رات کے وقت سب کو جمع کر کے سنا دیا تھا۔ میرے ابو کچھ بولنا چاہتے تھے، چچا بھی حیرانی سے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ دونوں کچھ کہتے اس سے پہلے ہی تایا نے کہا کہ میں اس گھر کا بڑا اور سربراہ ہوں، اس لیے میرے فیصلوں کے سامنے کسی کو نہ تو بولنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ان فیصلوں کے خلاف جانے کا سوچے، ورنہ اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ بات انہوں نے پتہ نہیں کس بنیاد پر کہی تھی، کیونکہ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو نہ تو گھر سے بے دخل کر سکتے تھے اور نہ ہی کاروبار سے۔ اسی وجہ سے ابو نے ان کی بات کا کچھ زیادہ اثر نہیں لیا اور چچا کو بھی تسلی دے کر 2 دن بعد شہر واپس بھیج دیا، کیونکہ ان کا میڈیکل کا آخری سال چل رہا تھا۔ ساری زندگی گھر سے دور رہنے کے باوجود چچا میرے ابو سے رابطے میں رہتے تھے۔ انہوں نے میرے ابو کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر کے وہیں شہر میں سیٹل ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں ایک بڑے اسپتال میں جاب بھی مل گئی تھی۔ مگر یہ بات ابو نے کسی سے نہیں کہی، کیونکہ وہ اسی انتظار میں تھے کہ صحیح وقت آنے پر وہ بات کریں گے۔ لیکن صحیح وقت آنے سے پہلے ہی دادا اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد تو سب سے زیادہ مشکلیں ابو کی تینوں بہنوں کو جھیلنی پڑی، کیونکہ جب گھر میں اختلافات بڑھنے لگے، تایا اپنی من مانی کرتے تھے تو ابو ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، جس کی وجہ سے تایا نے انہیں گھر سے نکلنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ اس وقت دادا کے انتقال کو صرف 6 مہینے گزرے تھے، اور بیٹوں کی یہ حالت دیکھ کر دادی بیمار پڑ گئیں۔ انہیں ہر وقت اپنی بچیوں کی فکر ستاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس خاندان میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی تینوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ابو نے کوشش کرنا شروع کر دی اور اپنے تینوں بہنوں کے رشتے دیکھنے لگ گئے۔ حالانکہ اس وقت میری سب سے چھوٹی پھپھو مشکل سے 17 سال کی ہوئی تھیں۔ تینوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا، اور ابو کا خیال تھا کہ اگر اچھے رشتے مل گئے تو تینوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیں گے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ تایا کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے خاندان میں ہی اپنے سسر اور دوسرے چچا کے ہاں بہنوں کی بات پکی کر دی۔ جب ابو نے تایا کے سامنے کچھ اچھے رشتے رکھے تو انہوں نے صاف صاف اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے بڑی دونوں بہنوں کے رشتے بڑے اور چھوٹے چچا کے گھر طے کر دیے ہیں، تو اب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ یہ سن کر ابو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اپنے خاندان کے سامنے کھڑے ہوئے تو پتہ نہیں اس کے کیا نتائج سب کو بھگتنے پڑیں گے۔ دوسری طرف میری دادی اور پھپھیاں بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔
تایا نے باپ کے گزر جانے کے 1 سال کے اندر ہی دونوں بہنوں کو رخصت کر دیا، یہاں تک کہ جائیداد میں سے انہیں ان کا حصہ بھی نہیں دیا تھا۔ جب اس بارے میں ابو نے تایا کے سامنے سوال کیا تو انہوں نے اپنی الماری سے نکال کر جائیداد کے سارے کاغذات ابو کے سامنے رکھ دیے۔ اسی میں وہ فائل بھی تھی جس کو دیکھ کر ابو کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دادا کی ساری جائیداد صرف تایا کے نام منتقل ہو چکی تھی، اور یہ سب کیسے ہوا تھا اس کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ دادا خود اپنے ہاتھ سے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے کو دیتے اور باقی بچوں کو محروم رکھتے۔ ضرور تایا نے کوئی سازش رچائی تھی۔ شاید جس وقت دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل میں داخل تھے، اس وقت تایا نے اپنی مرضی کے بنائے ہوئے کاغذات پر دادا سے انگوٹھا لگوا لیا ہوگا۔ یہی ابو کا اندازہ تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں تو ان کے اپنے بڑے بھائی نے دھوکہ دیا تھا۔ یہ صدمہ بھی دادی کے لیے بہت بڑا تھا۔ پہلے وہ بیوہ ہو گئیں، پھر دونوں بیٹیاں ان کی مرضی کے خلاف رخصت ہو کر گھر سے چلی گئیں، اور ان کی شادی کے صرف 1 ہفتے بعد ہی سارا تماشا ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ دادی اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ زندہ تو تھیں، مگر انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ 1-1.5 ہفتہ تو ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہی گزر گیا۔ چچا نے اپنے جاننے والے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپنی ماں کا چیک اپ کروایا تھا، اور وہ خود ان کا خیال رکھتے تھے۔ جب وہ کچھ بہتر ہوئیں تو انہیں واپس گھر بھیج دیا گیا، لیکن ایک نرس ہمیشہ ان کے کمرے میں رہنے لگی تھی، جس کا بندوبست بھی چچا نے ہی کیا تھا۔ جب دادی 2 ہفتے ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد گھر گئیں تو چچا بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے۔ اس وقت میرے ابو نے چچا کو سب کچھ بتایا جو ان دونوں کے بڑے بھائی نے کیا تھا۔ تب چچا بھی بہت زیادہ حیران ہوئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رشتوں سے زیادہ اہم پیسہ تھا، اور یہ اتنی بڑی ناانصافی کرنے والا ان کا اپنا بڑا بھائی تھا۔ مگر جب میرے ابو ہی کچھ نہیں کر سکے تھے تو چچا کیا کر لیتے؟ البتہ دادی کے کہنے پر تایا نے اپنی مرضی سے زمین کا بٹوارا کر لیا، کیونکہ وہ زمین دادا کی اس وصیت میں شامل نہیں تھی جس میں سب کچھ تایا کے نام پر منتقل ہو چکا تھا۔ چچا نے تو اپنے حصے کی زمین کے کاغذات اپنے ساتھ لیے اور شہر روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے بعد میری ڈگری مکمل ہو جائے گی تو میں شادی کر لوں گا، لیکن شادی سے پہلے میں اماں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہہ کر چچا وہاں سے چلے گئے، اور میرے ابو سر تھام کر بیٹھ گئے کہ آخر اس چھوٹی بہن کا کیا قصور تھا جس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی بہنیں تو اب جیسے تیسے زندگی گزار رہی تھیں، لیکن ابو ہرگز اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دے سکتے تھے جو تایا سوچ رہے تھے۔ ابو نے اپنی ساری زمین بیچی اور شہر چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک کافی بڑا گھر خریدا اور باقی سارا پیسہ کاروبار میں لگا دیا۔ ابو ہول سیل کا کام کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ اپنے خاندانی کاروبار اور زمینوں کی وجہ سے ابو کے بہت سارے تعلقات تھے، جن کو استعمال کرتے ہوئے ابو نے اب اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور انہی تعلقات کی وجہ سے ان کا کام جلدی چل نکلا۔ پھر انہوں نے اماں، دادی اور پپھو کو اپنے ساتھ لیا، اور بڑے بھائی کا وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے جو انہوں نے زبردستی دھوکے سے اپنے نام کروا لیا تھا۔ شہر جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد جو خوشی سب گھر والوں کو ملی تھی وہ میری پیدائش تھی۔ میں امی ابو کی شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ چچا نے بھی اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی، لیکن ابو نے دادی کو اپنے پاس ہی رکھا۔ چچا ہفتے 2 ہفتے بعد اپنی بیگم کے ساتھ ہمارے گھر اپنی ماں اور ہم سب سے ملنے آ جاتے تھے،
मेरी चच्ची पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी। उन्हीं के तवस्सुत से पुप्पो का रिश्ता एक अच्छी फैमिली में हो गया तो अब्बा को किसी हद तक सुकून मिला था। कम से कम वो अपनी एक बहन को तो अच्छी जगह पर रुखसत करके भेज चुके थे, लेकिन अपनी बाकी दोनों बहनों से भी गाफिल नहीं रहते थे। और अब्बू के इसी राब्ते की वजह से उनकी बहनें बाकी सबसे बेहतर जिंदगी गुजार रही थीं, क्योंकि अब्बू ने अपनी दोनों बहनों को साफ साफ कह रखा था कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती और नाइंसाफी हो तो वो अपने शोहरों का घर छोड़कर उनके पास आ सकती हैं। हालांकि दोनों ही अब दो दो बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन मैके में बाप के बाद अगर भाई सर पर हाथ रखने वाला हो तो ससुराल में बेटी का मान बढ़ जाता है। मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही दादी का इंतकाल हो गया और फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में जैसे उलझ कर रह गए। चचा अपनी बेगम के साथ दुबई शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन दोनों को वहां एक अच्छे अस्पताल में जॉब मिल गई थी। जाने से पहले वो हमें मिलने भी आए थे, लेकिन चचा ने अब्बू से यही कहा था कि उनका वापस आने का इरादा नहीं है, हम अगर वो राब्ते में रहेंगे। तब अब्बू ने उनसे वादा लिया कि मेरे जीते जी और मेरे बाद भी बस बहनों का ख्याल रखना और उन्हें पूछते रहना, क्योंकि जिन बहनों के भाई जीते जी मुंह मोड़ लेते हैं वो अंदर से मर जाती हैं। चचा के जाने के बाद अब्बू कुछ दिन बेहद उदास रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर एक ही घर में रहेंगे, मगर बड़े भाई ने ही बनाया घर तोड़ दिया था। जब से अब्बू गांव छोड़कर शहर आए थे तब से उन्होंने और चचा ने अपने बड़े भाई से कोई राब्ता नहीं किया था। यहां तक कि अब्बू ने अपनी छोटी बहन की शादी में भी उन्हें नहीं बुलाया था, और उन्हें भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सिर्फ दौलत और जायदाद के पुजारी थे। मैं यही सब कुछ देखते हुए बड़ा हो रहा था। अब्बू ने मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया हुआ था, जहां पर अमीर फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे, इसलिए मैं उन्हीं की तरह उनका लाइफस्टाइल अपनाने लग गया था। मेरे माँ बाप तो सीधे सादे से गांव के लोग थे, लेकिन वो मेरी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अब्बू मुझे हर वो चीज़ ला कर देते थे जो मैं एक मर्तबा उनसे कह देता था। अब्बू का भी यही ख्याल था कि जिस हाई सोसाइटी के स्कूल में मैं पढ़ता था और जिन बच्चों के साथ वक्त गुजारता था, मुझे उन्हीं की तरह रहना चाहिए, और मुझे किसी किस्म के एहसासे कमतरी में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए हमेशा मेरे कपड़ों और जूतों की खरीदारी भी ब्रांड्स के आउटलेट से किया करते थे। हालांकि खुद तो वो दोनों ही बिल्कुल सादा जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे अपने ख़ानदान के बारे में जो कुछ भी पता चला था वो सब अम्मा ने बताया था, क्योंकि मैं उनसे पूछता था कि हम अपने रिश्तेदारों से क्यों नहीं मिलते। मैंने अपने घर में सिर्फ छोटी पुप्पो को आते जाते देखा था। बड़ी दोनों पुप्पो तो कभी हमारे घर आई ही नहीं थी, और ना हम उनके घर गए थे, क्योंकि ख़ानदान वालों ने अब्बू से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। और मैं चचा से भी पहली मर्तबा 10 साल की उम्र में मिला था, जब वो बड़े सालों बाद चंद छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए थे। उनके 2 बच्चे थे, जबकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा ही रहा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर कुछ अजीब सी आदतें आती गईं, और यह सब कुछ उस सोहबत की वजह से था जो मुझे मुयस्सर थी। जब मैं मैट्रिक में पहुंचा, उस वक्त अम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं। उन्हें गुर्दों का आर्जा लाहक था। अब्बू ने उनका बहुत इलाज भी करवाया। वो तो चचा के कहने पर उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजने को भी तैयार थे, मगर इससे पहले ही अम्मा का इंतकाल हो गया। मैं अब्बू से ज़्यादा अपनी माँ के करीब था। मुझे ऐसे लगता था जैसे अब्बू ने उनके इलाज में कोई कसर छोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। उनके इंतकाल से मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था कि मैंने मैट्रिक के पेपर भी नहीं दिए, और सारा दिन खुद को कमरे में बंद रखता था। अब्बू तो पूरा दिन घर में नहीं आते थे।
وہ کاروبار میں بہت زیادہ مصروف تھے، حالانکہ وہ یہ سب کچھ صرف میرے لیے کر رہے تھے۔ مگر میں یہ سوچنے لگ گیا کہ انہیں اماں اور مجھ سے زیادہ اپنا کاروبار عزیز ہے، کیونکہ آخر وہ بھی تو اسی شخص کے بھائی ہیں جس نے دھوکے سے سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ اب جب رات کو گھر واپس آتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتے، مگر میں بت بنا بیٹھا رہتا تھا۔ اسی طرح رات کو اپنے کمرے میں بند ہوتے ہوئے میں نے ساری رات اپنے دوستوں سے موبائل پر چٹ چیٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر میں ان کی بتائی ہوئی روٹین پر چلنے لگا۔ میں بھی اب ان کی طرح ساری رات فلمیں دیکھ کر گزارتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ابو کے سامنے ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے اپنے انہی دوستوں کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن چاہیے جو میرے ساتھ میٹرک میں تھے، مگر ابو کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں نے تو پیپر تو دیے ہی نہیں تھے۔ لیکن میرے ایک دوست کے ابو نے میرا یہ کام بڑی آسانی سے کروا دیا، لیکن اس کام کے لیے ابو کو 10 لاکھ روپے بھرنے پڑے تھے، جو میرے نزدیک ایک معمولی سی رقم تھی۔ میرا شہر کے ایک بڑے مشہور کالج میں داخلہ ہوا تھا۔ وہ کالج اپنی ریپوٹیشن کے حوالے سے جتنا مشہور تھا، اتنے ہی وہاں پر بگڑے ہوئے امیر زادے پڑھتے تھے۔ کو ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے لڑکی اور لڑکے کی آپس میں دوستی وہاں پر ایک معمولی سی بات تھی۔ شروع میں مجھے کافی کچھ عجیب لگنے لگا تھا، لیکن دھیرے دھیرے میں بھی اسی ماحول کا حصہ بنتا چلا گیا۔ 1 سال کے اندر ہی میں نے سگریٹ پینا شروع کر دی تھی اور دوستوں کے ساتھ روزانہ پارٹیوں میں جانے لگا تھا۔ ابو مجھے ہفتے بعد جو جیب خرچ دیتے تھے وہ میرے لیے ناکافی ہو جاتا تھا، کیوں تو میرے دوست اتنے مالدار تھے کہ وہ پیسہ اڑاتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچتے تھے۔ مجھے ان کے ہوتے ہوئے خود سے کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا تھا، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی انہی کی طرح پیسہ ہو۔ اس بات پر میں نے ابو سے اختلافات کرنا شروع کر دیے اور ان سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگ گیا۔ وہ میرے اس رویے سے پریشان تھے۔ شروع میں تو انہوں نے مجھے نرمی سے بات چیت کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اپنی یہ سب حرکتیں نہیں چھوڑی تو وہ بھی مجھ پر سختی کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ان سے اور بھی دور ہوتا چلا گیا۔ میں نے جب انٹر پاس کیا تو مارک شیٹ لا کر ابو کے سامنے رکھ دی، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ایک انٹر کے امتحان میں میرے اچھے نمبر آئیں گے تبھی وہ مجھے آگے داخلہ لینے دیں گے اور میری ضروریات کا بھی خیال رکھیں گے۔ لیکن اگر میرے نمبر اچھے نہیں آتے یا میں فیل ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے ان کی بات مانتے ہوئے کاروبار سنبھالنا پڑے گا۔ میری مارک شیٹ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سارا دن تو تم آوارہ گردی کرتے ہو، آدھی رات کو واپس گھر آتے ہو اور پھر تمہارے کمرے سے گانوں کی آوازیں ساری رات آتی رہتی ہیں، تو تم پڑھتے کس ٹائم ہو جو تم نے اتنے اچھے نمبروں سے انٹر پاس کر لیا ہے؟ اب میں ہنسنے لگا اور میں نے کہا، یہ سب آپ کی غلط سوچ ہے کہ میں پڑھتا نہیں ہوں۔ جو آپ آوارہ گردی کا مجھے سنا رہے ہیں وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرتا ہوں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو ابو خاموش ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ اچھے رزلٹ کی خوشی میں مجھے کیا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب میں نے ان سے کار کی ڈیمانڈ کی تو خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی مشکلوں اور محنت کے بعد یہ سارا کاروبار جمایا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کروڑ پتی ہیں۔ ابھی تو میں تمہیں کار لے کر دے دوں گا، لیکن اس کے بعد خیال رکھنا اور مجھ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا جو میں پوری نہ کر سکوں، کیونکہ میں اس کے بعد باقی کچھ نہیں کروں گا۔ اب مجھ پر صرف تمہاری شادی کی ذمہ داری ہوگی، وہ بھی اس وقت کروں گا جب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر ابو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور میں غصے میں مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔
मुझे समझ नहीं आती थी कि वो जो 4-4 दुकानें और छोटा सा कारखाना चला रहे थे, वो सब किसके लिए कर रहे थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। अगर वो मुझ पर खर्चा नहीं करेंगे तो आखिर किस पर करना चाहते थे। फिर मैंने अपनी मार्कशीट उठाई और अपने कमरे में चला गया। दरअसल वो मार्कशीट मैंने अपने एक दोस्त के जरिए नकली बनवाई थी, वरना मेरा जो रिजल्ट आया था वो बाप को दिखाकर तोहफे में कार लेने के हरगिज काबिल नहीं था। ऐसे ही थोड़ा वक्त सा और आगे गुजर गया। फिर मैं यूनिवर्सिटी में जाता था। एक दिन जब सारा दिन घर से बाहर गुजारने के बाद मैं रात के वक्त घर पहुंचा तो लाउंज में अब्बू बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो या तो सो जाते थे या फिर अपने कमरे में होते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी मुझे इस बात की थी कि वहीं लाउंज में उनके साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी बैठी थी और उसके साथ एक जवान लड़की थी। दोनों ने बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ रखी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि रात के वक्त वो हमारे घर में क्या कर रही थी। तब अब्बू ने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब्बू ने उस औरत से निकाह किया था और वो जवान लड़की उस औरत की बेटी थी। ये बात सुनकर मेरा खून खौल गया, क्योंकि मैं यह कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ की जगह इस घर में कोई और औरत ले सकती है, वो भी इस तरह कि अब मेरी माँ भी दुनिया में नहीं थी और वो औरत भी एक जवान बेटी की माँ थी। मैंने वहां तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गुस्से के साथ कदम बढ़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। अब्बू मेरे पीछे आए और कहने लगे कि पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर गुस्सा दिखाना। लेकिन मैंने अब्बू से बदतमीजी करना शुरू कर दी तो वो कमरे से चले गए। वो सारी रात मैंने ऐसे ही गुस्से में जागते हुए गुजार दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे बाप को इस उम्र में, वो भी एक अधेड़ उम्र की औरत से शादी करने की क्या सूझी थी। वो औरत मेरे अब्बू से भी कम से कम 7-8 साल बड़ी होगी। अगले दिन मैं बगैर नाश्ता किए यूनिवर्सिटी चला गया और रात को उस वक्त घर वापस जाने लगा जब सब सो जाते हैं। सुबह भी अब्बू के कमरे से निकलने से पहले ही मैं घर से निकल जाता था। वो मेरी इस रूटीन और हरकत से मजीद परेशान हो रहे थे। मुझसे बात करने के मौके और बहाने देखते थे, मगर मैं उनसे बात करना ही नहीं चाहता था। एक रात ऐसे हुआ कि मैं किसी वजह से जल्दी घर चला गया। उस वक्त वो लड़की जो सौतेली माँ की बेटी थी, वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। उसने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था, लेकिन उस वक्त मैं उसका चेहरा देख सकता था और मैं उसे देखकर सकते में आ गया, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी जो मैंने पहले कभी किसी लड़की के चेहरे पर नहीं देखी थी। मुझे देखते ही वो घबरा गई और उठकर खड़ी हो गई थी, मगर वहां से हिली नहीं। जब मैं वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा तो वो वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। अब उसने कमरे की तरफ इशारा करके बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। ये कहकर वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई, जो अब्बू के कमरे के बिल्कुल साथ था। मैं भी अब्बू की खराब तबीयत का सुनकर उनसे मिलने चला गया तो वो खुश हो गए और उठकर बैठ गए। वो वाकई बड़े नढाल और कमज़ोर से लग रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन से उनका बीपी हाई रहता है और शुगर भी बढ़ जाती है। तो अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बाप से बिल्कुल ही गाफिल हो चुका था। मुश्किल से थोड़ी देर मैं वहां बैठा और फिर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मैं अपने बाप के कमरे में उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हस्बे मामूल देर से घर वापस लौटा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग गई। मैंने सोचा कि किचन में जाकर देख लेता हूं, शायद कुछ ना कुछ खाने को पड़ा होगा। जैसे ही किचन में पहुंचा तो वो लड़की वहां पर मौजूद थी। वो अब्बू के लिए दूध गर्म करने आई थी। मैंने उसे कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना है तो मुझे मेरे कमरे में दे जाओ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया।
10-15 मिनट बाद वो लड़की खाने की ट्रॉली में खाना सजाए मेरे कमरे में आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे नजरें नहीं हटा पाता था, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे अपने सामने खाना लगाने को कहा और फिर पानी भी उसी से मंगवाया था। उसकी मासूमियत मेरे दिल पर असरअंदाज हो रही थी। मैं चाहता था कि वो वहीं कमरे में मेरे पास बैठ जाए, मगर वो पानी देने के बाद फौरन वहां से निकल कर चली गई। खाना खाने के बाद मैं इंतजार करता रहा कि शायद वो बर्तन देने वापस आएगी, मगर वो नहीं आई थी। इसी तरह मजीद 2 घंटे गुजर गए। तब मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ नजर आया। मैं भी बेख्तियार कदम उठाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो बेड पर लेटी हुई थी। आंखें उसकी बंद थी, लेकिन सीने पर कोई किताब रखी थी। शायद वो पढ़ते पढ़ते सो गई थी, इसलिए उसने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसके कमरे में जाकर बेड के पास खड़ा होकर उसे देखने लग गया। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई और वो घबराकर चीखने चिल्लाने लग गई। मैं उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो और डर रही थी। इतने में अब्बू और वो औरत भागते हुए वहां पर आ गए और अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता था कि ना तो मैंने कुछ किया था और ना ही मैं ऐसा वैसा सोच सकता था, मगर अब्बू ने मुझे रात के इस पहर घर से निकाल दिया तो मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया। मुझे अपने दोस्त के पास रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। ना तो अब्बू ने मुझे फ़ोन किया था और ना ही मैं घर जाना चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि अब्बू को मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या उन्हें अपने बेटे की नीयत पर इतना शक था? ये सोच सोचकर मुझे गुस्सा आता था। मैं जिस दोस्त के पास रहने लगा था वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई रोक टोक थी। वो तो अयाश तबीयत का मालिक था। आए दिन उसके कमरे में कोई ना कोई लड़की मौजूद होती थी, मगर मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं था। मैं तो वहां उसके पास रहते हुए बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब अब्बू मुझे मनाने के लिए फ़ोन करेंगे। ऐसे ही 1 हफ्ता मजीद गुजर गया। एक दिन मेरे दोस्त ने रात को खाना खाते हुए कहा कि कुछ दिन से एक लड़की नोमी की नज़र में है। वो यहाँ की नहीं लगती, क्योंकि वो कुछ अलग सी है। नोमी ने भी मुझे उसकी वो तस्वीरें दिखाई थी जो कॉलेज में आते जाते हुए खींची थी, तो मैंने उस लड़की को यहाँ लाने का कह दिया था। उसकी बात सुन रहा था, मगर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो हमेशा की तरह खाने के वक्त मुझसे वही सब कह रहा था जो उसका मामूल था। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन अगले दिन रात को 12 बजे के बाद वो मेरे कमरे में आया और मुझे कहने लगा कि सिकंदर, वो लड़की आ चुकी है। उसे नोमी धोखे से उठा कर लाया है। यार, वो वाकई कुछ अलग सी लड़की है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी दावत दे दूं, मिलकर पार्टी करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तब वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ थामकर मुझे उस कमरे में ले गया जहां पर उस लड़की को रखा हुआ था। उसकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन मैं उसे देखते ही पहचान गया और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जो हमारे घर में अपनी माँ के साथ रहती थी, जिसकी वजह से अब्बा ने मुझे घर से निकाला था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इस लड़की को छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो वो कहने लगा कि नहीं है तो क्या हुआ, हम बना देंगे। मगर उसको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। उस लड़की ने भी मेरी आवाज़ सुन ली थी, तो वो रोने लग गई और अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने दोस्त से एक मर्तबा फिर कहा कि इसको छोड़ दो, मेरे साथ जाने दो। तब वो कहने लगा कि भाई, तुम इसके क्या लगते हो जो उसके साथ इतनी हमदर्दी कर रहे हो। उस वक्त बेख्तियार ही मैंने कह दिया कि ये मेरी मंगेतर है और कुछ महीने पहले गांव से आई है। तब मेरे दोस्त का रंग उड़ गया और वो बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। मैंने फटाफट उस लड़की की आंखों से पट्टी हटाई और उसके हाथ खोले, तो वो और ज्यादा रोने लग गई।
मैंने वहीं साइड पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसे दिया और कार में बिठा कर घर ले गया, जहां पर अब्बू और उस लड़की की मां बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। हम दोनों को देखते ही उस लड़की की मां ने उसे गले से लगा लिया। वो दोनों मां बेटी रो रही थीं। अब्बू एक मर्तबा फिर गुस्से से मेरी तरफ झपटे तो वो लड़की बोल उठी कि अंकल, इनका कोई भी कसूर नहीं है, बल्कि ये तो मुझे उन गुंडों से बचा कर लाए हैं जो मुझे ले गए थे। ये सुनकर अब्बू के तासुरात एकदम बदल गए। तब मैंने अब्बू से कहा कि मैं आपका खून हूं, क्या मैं इतना गिर सकता हूं? ये सुनकर अब्बू ने मुझे गले से लगा लिया और फिर बताया कि जिस औरत से उन्होंने निकाह किया था वो उन्हीं के खानदान की एक ऐसी बेवा औरत थी जिस पर ससुराल वाले बहुत ज्यादा जुल्म सितम ढा रहे थे। यहां तक कि वो उस औरत की जवान बेटी की शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से करवाना चाहते थे, क्योंकि लड़की के बाप ने सारी जायदाद लड़की के नाम कर दी थी। इसलिए अब्बू ने उस औरत से शादी करके उसे तहफ्फुज दिया था। ये सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया और मैंने अब्बू से भी माफ़ी मांगी और अपनी दूसरी माँ से भी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और फिर जल्द ही मेरी शादी उस लड़की के साथ करवा दी जिसे मैंने अपना नाम देकर उसकी इज्जत बचाई थी। मैं आज अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहा हूं। अब्बू का कारोबार ही मैंने संभाल लिया था और अब्बू अपनी दूसरी बीवी के साथ कुछ अरसे के लिए चच्चा के पास दुबई चले गए हैं। मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और ये भी बताएं कि क्या रस्म और रिवाज किसी भी इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम होते हैं और हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसे रस्म और रिवाज से हमारी जान छूट जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।